السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسے موضوع ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اوپر بہت محنت کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں، ان کو اچھے تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور ہر کسی کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ماشاءاللہ ہم لوگ اپنے اولادوں کو پڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ان کی صحت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ان کو اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اچھے مدارس میں ایڈمیشن کراتے ہیں اور ان کے اوپر بہت سارے پیسے خرچے کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ہم میں سے بہت سے والدین ایسے ہیں جو اتنے پیسہ خرچہ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے اولادوں کو ایک منزل تک پہنچانے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو بہت سے اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دیے ہیں، اچھے مدارس میں ایڈمیشن کرا دیے ہیں، داخلہ دلوا دیے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ہم نے ایک چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے جو حافظہ ہے اس کو کیسے مضبوط کرایا جائے، یاد کرنے کے جو مادہ ہے اس کو کیسے ہم ڈیولپ کرائے، اس کے اوپر ہم نے کبھی توجہ دیا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آج جو یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بات دراصل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو کہاں سے طلب کیا جائے؟ علم کو ماں کے پیٹ سے قبر کے گڈھے تک کیا جائے، تلاش کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم لوگ جو ہے بچوں کو ماشاءاللہ ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے بہت ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف ہمیں دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کے جو قوت حافظہ ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں آج میں ان حضرات کو بتانے جا رہا ہوں جو شادی کر چکے، ان کو اولاد بھی ماشاءاللہ مل گئی ہے اور اولاد ان کو پانے کی امید ہے، یا ان حضرات بڑے دھیان سے میری بات کو سنیں جن کے گھر میں بہو ہے، بیٹی ہے، اپنے بچوں کے شادی کرا چکے ہیں اور ان کو ناتی پوتے چاہیے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں ماشاءاللہ وہ دنیا میں بڑے نام کمائے، عزت کمائے، اپنے خاندان، اپنے اہل عیال کا نام روشن کرے بچے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، صرف ہمیں اس حد تک محنت کرنے سے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیے ہیں یا اچھے مدارس میں ایڈمیشن کرا دیے ہیں، بلکہ ہمیں اس سے اور تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے ہمیں وہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، بچے جہاں سے نشو و نما کی شروعات کرتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچے اپنے ماں کے پیٹ میں ہو تو اس وقت وہاں اس بچے کو دماغ بڑھنے کے لیے، اس کے
قوت حافظہ بڑھنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کو وہاں سے دینا ہمارے لیے لازمی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اسرائیل ایک ملک ہے جو فلسطین کے اندر ہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک رپورٹ آیا ہے، اس رپورٹ کو آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بالکل سنت کے مطابق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن غذاؤں کو، جن خوراک جو ہے کو اہمیت دیتے تھے، بالکل وہی چیز وہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور ان کے بچے جو ہے ماشاءاللہ، ایسے کہا جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد ان کو یہ جو ضرب ہوتا ہے، ایک اور ایک دو، دو اور دو چار، یہ سب سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہ اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں جو ہے اللہ نے ایک نعمت دی ہے اولاد کے طور پر۔ اولاد کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کو اچھے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیم کو کیچ کرنے کے لیے جو دماغ ہے، اس دماغ کو بھی بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، تب جا کے ہمیں اچھے رزلٹ ملے گا۔ نہیں تو میرے بھائیوں، بہت سے، میں بھی ایک مدرسہ سے پڑھا ہوا ہوں، ہم نے اپنے بہت سارے احباب کو ایسے دیکھا کہ وہ آدھا مدرسہ پڑھنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیے ہیں۔ کیونکہ ان کے قوت جو ہے، قوت حافظہ جو ہے وہ جواب دے چکا ہے۔ جتنے اوپر گئے اتنے تعلیم جو ہے، تعلیم کے مراحل ایک سے ایک جو ہارڈ ہوتا گیا ہے، مشکل ہوتا گیا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے، مدرسہ چھوڑ گئے۔ اور میں خود پڑھا رہا ہوں، میں نے بھی بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی ان کے گھر والے بالکل اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے۔ ایک ایک کے ہاتھ میں ماں باپ جو ہے آئی فون پکڑوا دیتے ہیں، بالکل 80,000 90,000 کے آئی فون پکڑوا دیتے ہیں، لیکن ادھر بالکل توجہ ہے ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ پڑھا رہے ہیں، بچے کے اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کیچ کر پائے اس کا دماغ، ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج میں ان حضرات جو بھی ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، یا کسی بھی طبقے کے ساتھ ان کا تعلق ہو، ان کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اپنے بچوں کے اگر مستقبل کو روشن کرنا چاہے، ان کے فیوچر کو اگر بڑھیا بنانا چاہے، تو ان کے لیے بہت ہی توجہ سے سننے کی بات ہے کہ ہم شروعات کہاں سے کریں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، بچے کے جو دماغ ہے، قوت حافظہ ہے، وہ بڑھتا ہے بچے جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے لے کے 3 سال کے عمر تک بچے کے جو قوت حافظہ ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو اس مدت میں ہم جو ہے بالکل ہی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں ان ماؤں کو جو امید سے ہے، جو پریگننٹ ہے، ان ماؤں کے جو خوراک ہے، ان خوراکوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ان کو کیا کھلائے؟ اول ان کو جو بادام ہے اس کو لازماً پکڑوائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے بہت قوی حافظہ والا ہو، بہت ہی زیادہ یادداشت ہو، اس کو اچھا ہو یادداشت، اور وہ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنے، تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت ماں کو کیا خوراک دے؟ سب سے پہلے آپ لازماً جو ہے ان کو بادام کھلوائے، دودھ لازماً پکڑے۔ آپ بغیر دودھ کے آپ کے بچے کے جسمان نشو و نما میں آپ بہت کمی آئے گی، اسی لیے دودھ اور بادام کو لازماً پکڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ماں کو کیا کھانا چاہیے سالن کے طور پر؟ سب سے بہترین چیز ہے سالن کے طور پر آپ مچھلی کو استعمال کریں۔ اگر آپ مچھلی کو استعمال کریں گے تو آپ کی جو بچہ ہے اس بچے کے دماغ بہت ہی بڑھ جائے گا، یادداشت بہت ہی بڑھ جائے گا، وہ دنیا میں آئے گا تو ایک قوی یادداشت کے ساتھ آئے گا۔ یہاں آنے کے بعد اس کو اسکول میں آپ ایڈمیشن کرائے اور ٹیوشن کے اوپر ٹیوشن، یہ سب محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے اوپر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اولاً تو آپ دودھ کو لازم پکڑے،
پھر بادام کو لازم پکڑے۔ بادام کون سا بادام؟ یہ جو ایلمنڈ بادام آتا ہے، ایک چائنیز بادام بھی بولتے ہیں اس کو، ہندی میں گری بادام بھی بولتے ہیں، اس کو آپ لوگ ضرور لازم پکڑے، اور دودھ کو لازم پکڑے۔ اور ایک یہ کھانے میں سالن، جو مچھی ہے اس مچھی کو لازماً آپ اپنے گھر میں جو بہو ہے، بیوی ہے، یا اپنی جو ہے بہن ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار جن کو آپ جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ قوت حافظہ میں مضبوط ہو ان کا، تو ان کو یہ خوراک ضرور دلوائے۔ اور ایک بات، ان کو جو ہے آپ ایک تو ہو گیا آپ دودھ اور بادام اور مچھلی اور میوے جو ہے، میوے وغیرہ ان کو دیتے رہے۔ ہارلکس ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے بچے کے نشو و نما کے لیے، یہ بھی بہت بہترین چیز ہے۔ اور چبن پراش وغیرہ ہے، یہ سب جو ہے ڈاکٹر سے صلاح لے لے۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں بچے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مثال کے طور پر مان لیجئے آپ ہارلکس ہے، اس کو زیادہ استعمال کرائیں گے تو بچے زیادہ پیٹ میں بڑے ہو جائیں گے، بعد میں دقت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بادام اور مچھلی اور دودھ، ان تین چیزوں کو لازماً اب پکڑے۔ اور ایک چیز، دو چیزوں سے آپ بالکل پرہیز کرائیں۔ ایک یہ دھواں کے آس پاس جانے نہ دیں، دھواں کے آس پاس بالکل جانے نہ دیں۔ اور ایک یہ ہے ہرا دھنیا جو ہے اس کو نہ کھلائے، ہرا دھنیا۔ ہمارے اساتذہ کرام ہم سے کہا کرتے تھے بھائی یہ ایک دشمن ہے قوت حافظہ کے لیے، دماغ کے لیے ہرا دھنیا بالکل دشمن ہے۔ اور ایک چیز جو ہے، آپ ہو سکے تو آپ میں گنجائش ہو تو آپ کرائے۔ آپ کے گھر میں جو بھی پریگننٹ ہے ان کو آپ ایسی چیزوں کو مطلب اسٹڈی کرنے دے جو بہت سالو کرنے میں بہت دقت آتی ہو، جن میں دماغ بہت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے میتھس وغیرہ ہو گیا ہے۔ تو اسرائیل کی رپورٹ یہی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو بہت دھیان سے کھلاتے ہیں، دھواں سے بھی بالکل پریگننٹ عورت کو دور رکھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے گھر میں جو بھی پریگننٹ ہو ان کے سامنے ہارڈ سے ہارڈ جو ہے میتھس وغیرہ یہ سب پڑھاتے رہتے ہیں، ٹیوشن باضابطہ ٹیوشن لگا لیتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ بچے جو ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کیا کرتی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، سب کچھ وہی ماں کے جو چیز ہے، ہیبٹ ہے، سب بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ لوگ جانتے ہیں جو بہادر ہے ان کے اولاد بھی بہادر ہوتے ہیں، جو بزدل ہے اکثر ان کے اولاد بھی بزدل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا وجہ یہی ہے کہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش یہی کریں کہ بچے جب ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے آپ اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ بچے کیسے اس کا دماغ قوی ہو جائے، مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ پھر جب آپ بچے دنیا میں آنے کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں گے، انشاءاللہ آپ بڑے سے بڑے تعلیم اس کو دلا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈگری اس کو دلانے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ میدان صاف ہے، بچوں کو اتنے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آپ ان میں ایک بار زندگی میں عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے رزلٹ ملے گا۔ کوئی زیادہ خرچے کی بات نہیں ہے۔ آپ بعض عورتیں ایسے ہوتی ہے کہ اس کو اس حالت میں پریگننسی میں دودھ جو ہے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دودھ منہ کے سامنے لے جانے کے بعد اس کو الٹی آ جاتی ہے۔ تو اس کی بھی کچھ حل ہے۔ اس میں آپ کیا کریں، دودھ میں الائچی وغیرہ ڈال کے دودھ کو ابال لے، اس کے بعد ان کو پینے کے لیے دیجئے، آرام سے وہ پی لے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ کیا کریں، زندگی میں ایک بار ایک بچے میں ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دوسروں کے پاس جائیں گے، جا کے خود کہیں گے بھائی ان سب چیزوں کو کھلاؤ۔ بعد میں دنیا میں جب آپ کے بچے آ جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو کچھ ایک دو بار سننے کے بعد اس کو یاد ہو گیا ہے۔ نہیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ ماں پڑھے لکھی ہے، باپ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے اولاد بھی ماشاءاللہ پڑھنے میں ایکسپرٹ ہے، یاد کرنے میں بہت اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ ایسے کچھ نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ہمیں اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے، استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر میرے بھائیوں آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور ایک اہم بات ہے، اس سلسلے میں جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں ہم دوسرے بلاگ میں انشاءاللہ اس کو بتائیں۔